السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین القرآن وعطرتی اہل بیتی۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا فرمان عالی شان آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس کے متعلق کچھ گفتگو ہوں، اس سے قبل جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اس طریقے سے میرے ساتھ مل کر کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، ناظرین اعظام، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ماہ جو چل رہا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ایسے تو اس ماہ میں بہت ساری چیزیں وجود میں آئی، لیکن تاریخ کا ایک باب اس ماہ میں ایسا بھی رقم ہوا کہ رہتی دنیا تک اس باب کو عالم اسلام کبھی بھول نہیں سکتا۔ رہتی دنیا تک یہ باب ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رہے گا، دنیا اسلام اسے کبھی بھلائے گی نہیں۔ اور اس باب کو رقم کرنے والے اہل بیت اطہار ہے۔ اہل بیت اطہار کی جو قربانیاں ہیں وہ دین کی بقا کے لیے قابل فراموش نہیں ہے۔ دین کی بقا کے لیے انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائی اور دین کی بقا کے لیے انہوں نے جو جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم زندگی بھر اپنے اسلام کی وجہ سے، یعنی ہم مسلمان ہیں اس وجہ سے، ہم اگر زندگی بھر ان کے احسانات کے تلے ان کے گیت گاتے رہے، اس کے باوجود ان کے احسانات کا بدلہ ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کہ آج جو دین اسلام ہمیں ملا ہے اور آج جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ میری زبان پر اور آپ کی زبان پر جاری ہے، وہ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے سبب سے آج میری اور آپ کی زبان پر کلمہ حق جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین کرام، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو چکے۔ آج 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قرب قیامت ہوگی تو میری امت فتنوں میں مبتلا ہوگی۔ پہلے جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے، یعنی اس وقت سب کا مرکز اور محور اور جو نجات کا ایک ذریعہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، وہ صحابہ کرام ان سے پوچھ کر کے وہ صحیح دشا میں پہنچ جاتے تھے۔ لیکن آج جب کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین موجود ہے
کہ جب قیامت قریب ہوگی تو بڑے فتنے ہوں گے، جیسا کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح فتنے برسیں گے جیسے کہ کالے گھنے بادل وہ تیز بارش کو برساتے ہیں، یعنی جس طریقے سے تیز بارش یہ زمین پر گرتی ہے اس طریقے سے میری امت کے اوپر فتنے گریں گے، چاروں طرف سے فتنے گریں گے۔ بدعقیدگی کا فتنہ، بدعمالی کا فتنہ۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرب قیامت کا وقت ہوگا تب اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جس طریقے سے ہاتھ میں انگارے کو لینا مشکل ہوتا ہے۔ ہم اپنے ہاتھ میں 15-20 سیکنڈ کے لیے بھی اس دنیاوی آگ کے انگارے کو نہیں لے سکتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا اسی طریقے سے یہ ایمان پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ اور پھر ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قرب قیامت کا وقت قریب ہوگا، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت عالم یہ ہوگا کہ لوگ شام کو کافر ہوں گے تو صبح مومن ہوں گے، صبح مومن ہوں گے تو شام کو کافر ہوں گے، یعنی کہ چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہوتے رہیں گے، چاروں طرف سے اسلام چھین لینے کے لیے لوگوں کی کوششیں جاری و ساری رہے گی۔ تو معزز سامعین کرام، جب ایسا دور ہوگا، اور وہ آج ہمارے سامنے وہ دور موجود ہے، آج ایمان پر قائم رہنا اتنا مشکل ہے، آج بدعقیدگیاں ہماری چاروں طرف ہے، آج بدعمالیاں ہماری چاروں طرف اور ہمارے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے مشکل ترین دور میں اگر مومن کے لیے پیمانہ نجات ہے تو وہ کیا ہے؟ کیونکہ نجات کا پیمانہ تو ہونا چاہیے۔ قیامت تک کے لیے ایک ایسا پیمانہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب کوئی ہے کہ جس پیمانے کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم نجات پا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ اے مسلمانوں میں تو ضرور جا رہا ہوں لیکن میں اپنے بعد دو بھاری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ بھاری چیزیں، قیمتی چیزیں، الثقلین فرمایا، دو بھاری چیزوں کو، دو قیمتی چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ القرآن، یعنی کہ اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت، میری اولاد اہل بیت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نجات کا پیمانہ عطا فرمایا کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر رخصت ہونے کے بعد آج کے دور میں ہمارے لیے کوئی نجات کا وہ پیمانہ ہے تو وہ کتاب اللہ اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہ کتاب اللہ اور اہل بیت کو ساتھ میں تھامنے سے ہی ہمیں نجات کا پروانہ ملتا ہے۔ اگر کسی نے کتاب اللہ کو تھاما، اہل بیت کو چھوڑا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اگر کسی شخص نے اہل بیت کو تھاما اور کتاب اللہ کو چھوڑا، وہ نجات نہیں پا سکتا۔ ان دونوں کا سنگم جس نے اپنا لیا، ان دونوں کو ساتھ میں جس نے اپنایا، وہ نجات پا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اور یہ دونوں کہاں تک ساتھ رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس جب آئیں گے تو وہ ساتھ ساتھ آئیں گے۔ پتہ چلا کہ جس نے قرآن اور اہل بیت کو تھام لیا تو یہ قرآن اور اہل بیت انہیں حوض کوثر پر لے جائیں گے۔ اور حوض کوثر کس کا نصیبہ ہے؟ حوض کوثر کس کے حصے میں آئے گا؟ جنت
جنتیوں کے حصے میں آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ جس نے ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھاما وہ جنتی ہو جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت، چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اہل بیت کی قربانیاں یہ قابل فراموش اور بھولنے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کے تذکرے کل بھی ہوتے تھے، آج بھی ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ہماری نسلیں بھی ان کے تذکرے کرے گی۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ آخر یہ بار بار ان کے تذکرے کرنا، بار بار ایک ہی چیز کو بیان کرنا، یعنی گزشتہ سالوں میں بھی کربلا کے واقعات پیش کیے گئے، اب بھی پیش کیے جا رہے ہیں اور پھر آگے بھی پیش کیے جائیں گے، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور بار بار پیش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ نئی باتیں، ایسے مہینے میں بھی کچھ نئی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی جائے، کچھ اچھی باتیں دوسری پیش کی جائے، ان تذکروں کو چھوڑ کر کے کچھ اور باتیں پیش کی جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تذکرے بھی کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ناصحانہ باتیں بھی کریں گے، ہم اپنی نفس کو بھی نصیحت کریں گے، ہم لوگوں کو بھی نصیحت کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ صرف نصیحت کریں گے بلکہ اچھے اعمال کی نصیحت کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہم ذکر اہل بیت بھی کریں گے اور نیک اعمال کی نصیحت اپنے نفس کو بھی کریں گے، دوسروں کو بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن جو سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ تذکرے بار بار کیوں، کوئی نئی باتیں پیش کی جائے، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے باپ داداؤں نے بھی وہی پڑھا، ہمارے اسلاف نے بھی وہی کلمہ پڑھا، ہم بھی وہی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہماری نسلیں، ہمارے بچے بھی وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور قیامت تک جتنی نسلیں آئے گی، جتنے مسلمان ہوں گے، سب کے سب یہ کلمہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ چینج نہیں کیا جائے گا، یہ کلمہ بدلا نہیں جائے گا۔ تو اب اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ارے کل تو یہ کلمہ پڑھا جا رہا تھا، آج کوئی نیا کلمہ ہونا چاہیے، یا ہماری نسلیں یہ کہے کہ آپ نے بھی یہ کلمہ پڑھا، دادا نے بھی یہ کلمہ پڑھا، اب ہم کوئی نیا کلمہ پڑھے، تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کلمہ ابتدا سے آج تک اور آج سے قیامت تک یہی کلمہ جاری و ساری رہے گا، یعنی کلمہ حق، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ بدلا نہیں جائے گا، یہ جاری و ساری رہے گا قیامت تک۔ اب آ جائے حضور خواجہ غریب نواز کے اس مشہور فرمان کی طرف جو آپ نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حق آنکے بنائے لا الہ است حسین۔ میں یہاں پر آخری والے مصرے، آخری والے لائن کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیا فرمایا، حق آنکے بنائے لا الہ است حسین، یعنی حق تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، اس کلمے کی بنیاد حسین ہے، اس کلمے کی بنیاد اہل بیت ہے، اس کلمے کی بنیاد حسین ہے۔ تو جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ پہلے سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک یہی کلمے کا ذکر جاری رہے گا، وہ ذکر بدلنے والا نہیں ہے، یہ ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کلمے کی جو بنیاد حسین ہے اور حسین کے گھر والے ہیں، تو ان کا چرچا بھی پہلے بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ جو کلمہ قیامت تک جاری ہے تو اس کلمے کی بنیاد بھی قیامت تک جاری رہے گی، اس کلمے کی بنیاد کا تذکرہ بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، کوئی اسے کلوز نہیں کر سکتا، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کوئی اسے سٹاپ نہیں کر سکتا، یہ چیز اور یہ تذکرے ہمیشہ جاری و ساری رہیں گے۔ معزز سامعین کرام، اہل بیت کی محبت ہم تمام پر لازم، فرض اور ضروری قرار دی گئی ہے، اور یہ کہاں سے ہے؟ کتاب اللہ سے ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل
آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. کب آئے؟ جب کہ صحابہ کرام یہ اسلام کے دینے کے بدلے میں کچھ نعمتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے تھے، تو ان نعمتوں کے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. ارے وہ جن کے صدقے میں پوری کائنات بنی، بھلا ان کو کیا بدلہ دیا جا سکتا تھا؟ ان کو کیا دیا جا سکتا؟ ہماری اوقات کیا کہ ہم انہیں کچھ دے سکتے تھے؟ وہ تو سارے خزانوں کے مالک ہے، سارے خزانوں کے مالک. لیکن صحابہ کرام نے سوچا کہ یہ اسلام ہم تک پہنچایا ہے حضور نے، تو لہٰذا ہم کچھ ہدیے آپ کی بارگاہ میں پیش کریں. تو جب ہدیہ پیش کرنے کے لیے آئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو آپ دین اسلام کے پہنچانے کے بدلے میں مجھے دینے کے لیے آئے ہو، مجھے دین اسلام کے پہنچانے کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى. اگر میں کچھ طلب کرتا ہوں اور مجھے کچھ چاہیے تو میرے قرابت داروں کی محبت چاہیے، میرے اہل بیت کی محبت چاہیے. یعنی یہ قرآن مقدس سے ثابت ہوا کہ اسلام جو لوگوں کو ملا ہے اس کے بدلے میں اہل بیت کی محبت خدا اور رسول چاہتے ہیں، خدا اور رسول اہل بیت کی محبت کو چاہتے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر اہل بیت سے مراد کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ اہل بیت کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ازواج یہ اہل بیت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی، فاطمہ، حسنین، کریمین یہ اہل بیت ہے، اور قیامت تک آنے والی نسلیں یہ اہل بیت ہے. تو پتہ چلا کہ حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین، کریمین اور قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں یہ سادات کرام ہیں، یہ سادات کرام اہل بیت ہیں. اور قرآن ان کی محبت کو چاہتا ہے، قرآن اہل بیت کی محبت کو چاہتا ہے. قرآن سے اہل بیت کی محبت لازم و ضروری اور فرض ہے. جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے مالک نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طریقے سے صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، یہ سارے فریضے جس طریقے سے اسلام کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں، اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت کا ایک اونچا مقام ہے. اسی طریقے سے اہل بیت کی محبت بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. اور میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، یعنی مودت، اہل بیت کی مودت، قرابت داروں کی مودت. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مقررین کرام، مبلغین اسلام یہ آپ تک جو بات پہنچا رہے ہیں تو ترجمہ کر رہے ہیں کہ محبت محبت. یقیناً یہ سمجھانے کے لیے ترجمہ کیا جاتا ہے اور محبت یہ صحیح ترجمہ بھی ہے، لیکن میں کچھ فرق بتانا چاہتا ہوں. میں 19-20 کا جو فرق ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت میں ہوتا کیا ہے. محبت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اگر اس میں اچھائیاں نظر آئی تو تب تک ہم محبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی مزاج کے خلاف بات پائی گئی تو ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کچھ محبت کم ہو جاتی ہے. محبت میں یہ معاملہ ہوتا ہے. محبت کے اندر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر اچھی چیز نظر آئی تو بہت زیادہ محبت ہے، کوئی مزاج کے خلاف چیز پائی گئی تو محبتوں میں کمی ہو جاتی ہے. یہ محبت میں ہوتا ہی ایسا ہے. تو معزز سامعین کرام، لیکن مودت کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، مودت یہ ہے کہ مودت ایسی محبت کو کہتے ہیں، مودت اس چیز کو کہتے ہیں کہ سامنے والے میں اگر اچھائی نظر آئے تو بھی ہمیں محبت کرنی ہے، اور اگر سامنے والے میں کوئی مزاج کے خلاف بات پائی جائے
اس کے باوجود وہاں پر محبت کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہاں پر نفرت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آیہ مبارکہ میں محبت نہیں بلکہ مودت کا حکم دے رہا ہے۔ یعنی اگر سادات کرام کے اندر آپ کو اچھائیاں نظر آ رہی ہے تب بھی آپ کے دلوں کے اندر ان کی محبت ہونی چاہیے، اور اگر خدا نہ کرے، 100 بار خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اگر کوئی بد عملی ان کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود حق نہیں بنتا کہ ان کی نفرت دل کے اندر پیدا کی جائے، اس کے باوجود محبت کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ہے۔ یعنی ان سے مودت کا حکم دیا گیا ہے۔ خدا نہ کرے، 100 بار خدا نہ کرے، اگر کوئی بدعملی پائی بھی جائے اس کے باوجود نفرت کی کوئی جگہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اہل بیت کے لیے ہرگز اس کی کوئی گنجائش نہیں، ہرگز کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل بیت کی محبت کتنی لازم اور ضروری ہے۔ اب میں آپ کو امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے قول کے مطابق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایمان کو تازہ کر دینے والا قول ہے، اور اہل بیت کی شان کیا اچھی بیان کی ہے امام شافعی علیہ رحمت و رضوان نے۔ امام شافعی ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں، تمہاری محبت ہم پر اللہ کی نازل کردہ کتاب قرآن کے ذریعے فرض قرار دی گئی ہے۔ یعنی قرآن نے ہم پر تمہاری محبت فرض قرار دی ہے، اور جس میں اللہ پاک کا حکم ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا امام شافعی نے کیا کہ یکفیکم من عظیم القدر، اور تمہارے مرتبے کے لیے یہی کافی ہے، آپ کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ کے مقام کے لیے یہی کافی ہے کہ جب تک ہم اپنی نمازوں میں آل رسول پر درود نہیں بھیج لیتے ہماری نمازیں مکمل نہیں ہوتی، ہماری نمازیں اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک کہ ہم آل رسول پر درود نہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے آل رسول کا مقام، یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام کہ اس وقت تک ہماری نمازیں بھی مکمل نہیں ہوتی۔ تو معزز سامعین کرام، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اہل بیت سے محبت، یہ محبت چاہتی کیا ہے؟ محبت تذکرے کو چاہتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم انہی کے تذکرے جب ماہ محرم الحرام ہوتا ہے اور پورے سال میں الحمدللہ ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے تذکرے کیا کرتے ہیں۔ اور یہ اہل بیت ہے کون اور ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو تو بتایا کہ اہل بیت کون ہے، ان کے مقام کے تعلق سے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیے آج ہم اہل بیت کے تذکرے کرتے ہیں نا، کوئی اگر یہ سوال کرے کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے، اس کے بدلے میں کیا دیا جائے گا، تو سماعت کیجئے۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت عرش کے سائے تلے ایک دسترخوان لگایا جائے گا، عرش کے سائے تلے دسترخوان لگایا جائے گا۔ اس دسترخوان پر مصطفیٰ جان رحمت موجود ہوں گے، اس دسترخوان پر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا حسنین کریمین موجود ہوں گے، اور آپ کی قیامت تک کی نسلیں موجود ہوگی، اور اس دسترخوان پر ان نسلوں سے محبت کرنے والے، ان اہل بیت سے محبت کرنے والے بھی موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اب میں رک کر کے یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پر کھانا کھایا ہو،
تو وہ شخص پھولے نہیں سماتا. وہ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے شیخ الاسلام والمسلمین حضور مدنی میاں اشرفی الجیلانی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھے بہت بڑا موقع نصیب ہوا. اگر کسی شخص نے تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اظہری میاں کے ساتھ اگر کسی شخص نے ان کے دسترخوان پر کھانا کھایا تو وہ شخص فخر محسوس کرتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ جس نے تاج الشریعہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھایا ہے، یا پھر ساتھ میں فلائٹ میں سفر کیا ہے، ایک گاڑی کے اندر سفر کیا ہے. یعنی پیر و مرشد کے ساتھ بتائے ہوئے پلوں کے اوپر انسان فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، مرید اس کے اوپر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، چاہنے والا اس کے اوپر فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا. تو یہ تو شیخ الاسلام ہے، یہ تو تاج الشریعہ ہے، یہ تو سرکار کلا ہے، یہ تو مخدوم اشرف ہے، یہ تو حضور اعلیٰ حضرت ہے، یہ تو مفتی اعظم ہند ہیں. یہ سب ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں اس دسترخوان کی جس دسترخوان پر مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، پنجتن پاک ہوں گے، اور ان کے ساتھ قیامت تک کی آل ہوگی اور ان کے چاہنے والے ہوں گے. تو مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، مجھے بتاؤ کہ جب ہم آج ان مرشدوں کے اوپر اتنا فخر محسوس کرتے ہیں تو ان مرشدوں کے جو آقا ہیں، جو پنجتن پاک ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ہیں، حسنین کریمین ہیں، مولا علی خاتون جنت ہیں، اگر دسترخوان پر ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نصیب ہو جائے تو جب وہ وقت آئے گا کہ جب چاہنے والے دسترخوان پر ہوں گے تو اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا. تو یہ اہل بیت سے محبت کا فائدہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمیں یہ فائدے عطا فرمائے گی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، پنجتن پاک کا ساتھ نصیب ہوگا. معزز سامعین کرام، اہل بیت کو مقام کس طریقے سے دینا چاہیے، کیسا مقام ہونا چاہیے؟ اتنا سمجھ لیجئے گا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. آج سادات کرام پر کئی خارجی لوگ اہل بیت اطہار پر، سادات کرام پر طرح طرح کے حملے کرتے ہیں اور ان کی محبت دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مسلمانوں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آج نجات کا جو پیمانہ ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہے، قرآن اور اہل بیت ہے. لہٰذا اگر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ سادات کی محبت آپ کے دلوں سے نکالی جائے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ سے ایمان چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر کوئی کوشش کر رہا ہے کہ سادات کے خلاف، سادات کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کی جائے آپ کے دلوں کے اندر، تو پھر یہ آپ کے دلوں سے ایمان نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کوئی بھی سنی مسلک اعلیٰ حضرت کو ماننے والا، کوئی بھی اہل سنت و جماعت کبھی بھی اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں سے نکالنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ وہ خارجی ہوں گے جو اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اہل بیت کے تعلق سے آزمائے جاؤ گے، آزمائے جاؤ گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی بدگمانیاں آپ کے دلوں میں آئے گی، بدگمانیاں لوگ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ آپ کی آزمائش ہوگی، یہ آپ کی آزمائش ہوگی، یہ آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. تو اتنا سمجھ لینا کہ قرآن اور اہل بیت کو کبھی چھوڑنا نہیں. اور اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کو وہ مقام دو جو مقام تمہارے جسم میں تمہارے سر کا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، پھر آگے ارشاد فرمایا اور اتنا مقام دو کہ جو تمہارے سر میں تمہاری آنکھوں کا ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ رب العالمین، مسلمانوں کے دل میں کل بھی اہل بیت کی محبت تھی، آج بھی محبت ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک اہل بیت کی محبت دلوں کے اندر قائم رہے گی. قیامت تک یہ محبت چلتی رہے گی.
آخری بات آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیے، زمین پر جو سادات کرام ہے نا، یہ سادات کرام کا ہونا ہمارے لیے بڑی ہی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج جو سادات کرام ہمارے درمیان موجود ہے، کیوں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمان کے لیے تارے امان ہے اور زمین والوں کے لیے آل رسول امان ہے، یعنی میری اولاد امان ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ آسمان کے لیے تارے امان ہے اور زمین والوں کے لیے آل رسول امان ہے، اولاد رسول امان ہے، میری آل امان ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یعنی جب تک آسمان پر تارے رہیں گے آسمان کا نظام صحیح رہے گا، آسمان کا نظام اس وقت تک چلتا رہے گا جیسے ہی تاروں میں کچھ گڑبڑی ہوئی آسمان کے نظام میں گڑبڑی آ جائے گی۔ جب تک تارے ہیں آسمان محفوظ ہے۔ اسی طریقے سے جب تک آل رسول زمین میں موجود ہے، سادات کرام زمین کے اوپر موجود ہیں، یہ زمین کا نظام صحیح طریقے سے چلے گا۔ جب سادات کرام نہ ہوں گے تو یہ زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، یہ زمین کا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، ہمیں اہل بیت کی محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر بسانا ہے۔ اہل بیت کا مقام ہمیشہ ہمیں اپنے نظروں کے اندر، ہمیں اپنے دلوں کے اندر بنا کر کے رکھنا ہے۔ یہ محبت ہمیں دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت قائم فرمائے، اور پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہوں، ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔